علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ دوسرے فرقے والوں کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ لیں، یعنی وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ اس معاملے میں ہمیں تنگ نظر آتے ہیں اور اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا یہ نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف آپ اہل سنت بریلوی کہلانے والوں کو یہ کہو کہ معاذ اللہ یہ مشرک ہیں، حالانکہ اہل سنت بریلویوں کا جو عقیدہ ہے وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، چاہے وہ یا رسول اللہ کہنا ہو، چاہے وہ صحابہ اہل بیت سے اولیاء اللہ سے استغاثہ ہو، اس پر قرآن و حدیث کے درجنوں دلائل موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ اس کو نفاق نہیں سمجھتے کہ ایک طرف اتنی بڑی جسارت کی جائے کہ امت کے سواد اعظم کو الیاذ باللہ مشرک کہا جائے، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ہی مہذب ظاہر کرنے کے لیے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو ہم تو سب کو ملانے کی بات کرتے ہیں، اور آپ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں؟ تو آپ یہ خود بتائیے کہ جس شخص کے ایمان کے ہی آپ قائل نہیں ہیں اور معترف نہیں ہیں، بلکہ آپ اسے مشرک و کافر کہہ رہے ہیں اپنے باطل عقیدے کے مطابق، باطل افکار کے مطابق، تو آپ سوچیں کہ یہ جو قوم ہے یا یہ جو گروہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الرضوان پر بھی معاذ اللہ شرک الزامات لگاتے رہے، سیدہ حوا پر، سیدنا آدم پر، ان کی کتاب التوحید میں اس طرح کے جملے موجود ہیں کہ انہوں نے ان حضرات مقدسہ پر بھی شرک کا الزام لگایا، اور پھر انہی کی جو روحانی نسلیں ہیں انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کے الزام لگائے، خوارج نے حضرت علی مرتضیٰ پر شرک کا الزام نہیں لگایا۔ تو بات یہ ہے کہ جس شخص کے ایمان کے ہی آپ قائل نہیں ہیں تو پھر لوگوں کو جھانسا کیوں دیتے ہیں کہ تم کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو؟ ایک طرف تم اسے مشرک اور کافر کہتے ہو، تو کیا کسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کی تم انہیں تلقین کر رہے ہو؟ تو یہ غور طلب بات ہے، اور عام لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کہاں پر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے۔